بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مرد اور خواتین کے لیے جنابت کی حالت میں غسل کے بنا سونا جائز ہے؟ اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوننے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے۔ جنبی مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ لہٰذا مرد اور عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں عام روٹین کے کام کریں، کھانا تیار کر لیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانا بھی جائز ہے، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس پر کئی ایک دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کی طرف بڑھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حالت جنابت کی نجاست حکمی ہوتی ہے، حسی نہیں، لہذا جنبی حالت میں بیٹھنے سے جگہ نجس نہیں ہوتی، نہ ہی مضاحکہ کرنے سے دوسرے کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، نہ کھانا پکانے سے کھانا پلیت ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں، غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے غسل فرماتے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں، میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لاتے، نماز کے لیے اذان کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے۔ میں ان کے سر سے پانی گزرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے، کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز نماز فجر سے سنائی دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور کبھی تیمم کر لیتے۔ میاں بیوی اگر سونے سے پہلے غسل کر لیں تو یہ افضل ہے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ سونے سے قبل غسل کرتے تھے یا غسل کرنے سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں،
وہ دونوں طرح ہی کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر لیتے پھر آرام فرماتے، اور کبھی وضو کر لیا کرتے اور سو جاتے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کا شکر جس نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے عضو کو اچھی طرح دھو کر سو جایا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور لوگوں نے صفیں باندھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ جب آپ اپنی جگہ مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا تم اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ گھر واپس گئے اور ہمارے پاس واپس آئے تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، اور حال یہ تھا کہ آپ نے غسل کر رکھا تھا اور ہم سب باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے اگر کوئی ایک جنابت کی حالت میں سونا چاہے تو جنبی حالت میں سو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنبی حالت میں سو سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے اس حدیث میں اس بات کا استحباب پایا جاتا ہے کہ جنبی شخص ان سب کاموں کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے، اور خاص کر جب وہ اپنی دوسری بیوی سے جماع کرنا چاہے جس سے جماع نہیں کیا، اس کے لیے اپنے عضو تناسل کو دھونا یقیناً مستحب ہے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر لے، پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر کے پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ ان تمام احادیث مبارک سے پتہ چلا کہ غسل کے بغیر سونا کھانا سب جائز ہے، مگر غسل کر کے تو اور زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم جب تک غسل نہیں کرنا تب تک وضو کر لے۔ یہ وضو کرنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کے لیے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو تو اس کے بعد سونے کا ارادہ یا باوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس کے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تنظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسان ہیں کہ اس نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں ایک لائن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔